الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن رجاء نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسرائیل نے، وہ ابو اسحاق سے، وہ وہب ابو جحیفہ السوائی سے، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت بیاضا من تحت شفته السفلی الانفقۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے یہ جو بال ہوتے ہیں جس کو ہم بچہ داڑھی کہتے ہیں، یہ بال، ان بالوں میں نے سفیدی کو دیکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عصام بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حریز بن عثمان نے، انہوں نے عبداللہ بن بصر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان سے سوال کیا، اور رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شیخا، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا وہ بزرگ تھے؟ قال کان فی انفقته شعرات بیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہونٹ، نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں جس کو بچہ داڑھی کہتے ہیں، یہ یہاں پر سفید بال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 سال تھی، اور انگریزی اعتبار سے، کیونکہ ہم لوگ اپنی عمریں انگریزی اعتبار سے بتاتے ہیں، یعنی شمسی اعتبار سے، اس اعتبار سے آپ کی عمر تقریباً 61 سال ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قوت اور جو صحت مندی عطا فرما رکھی تھی، آپ کے آپ کے سیاہ بالوں میں جو سفید بال تھے وہ گنتی کے تھے، جن کی تعداد بعض اہل علم نے 19 لکھی ہے اور بعض نے 17 کا، ٹوٹل جو سفید بال تھے وہ 19، اور وہ کہاں پر تھے؟ اس میں سے وہ یہ جو داڑھی ہوتی ہے یہاں پر تھے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ داڑھی بھی رکھنی چاہیے، یہ جو چھوٹے سے بال ہوتے ہیں بعض لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں، چھوڑنی چاہیے، چھوڑیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال تھے، صحابی نے دیکھے، اس کو پتہ چل گیا۔ اور دوسرا، صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اتنا غور سے اور اتنی محبت سے دیکھتے تھے کہ اس کا ایک ایک جو کیفیت ہے وہ ان کے ذہن میں نقش تھی۔ یہاں پر یہ بتایا کہ اس جگہ پر بس سفید بال تھے، باقی ساری کی ساری داڑھی سیاہ تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، بلکہ یہ جو بال آپ کے سفید ہوئے تھے یہ بھی کس وجہ سے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ بال سفید ہوئے تھے، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود و اخواتہا اور اس سے جو ملتی جلتی صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود آپ جو پڑھا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اس نے مجھے بوڑھا کیا۔
کیونکہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر مختصر ایک خاکہ اس انداز سے بیان کیا، ایک ایک رکوع کے اندر، رکوع کے تو لفظ ہم بولتے ہیں نا، چند لائنوں میں ایک نبی کا واقعہ اور اس نبی کی قوم کی نافرمانی اور اس پر آنے والا عذاب، پھر ایک نبی کا واقعہ، اس کی قوم کی نافرمانی اور اس پر آنے والا عذاب، گویا کہ پہلے گزری ہوئی امتوں کا ایک پورا تباہی کا جو تذکرہ ہے یہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پڑھا کرتے تھے تو آپ پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جسے اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اسے اللہ کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے، جسے پہچان نہیں ہوتی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی جنگلی سے کسی نے کہا کہ تو قرآن کی قسم اٹھا، اس نے کہا دکھا کس طرح کا ہوتا ہے، اس نے کہا یہ ہوتا ہے، کہتا ہے ای ہو جاتے میں دا چالے سا، ایسے قرآن تو میں 10 اٹھا لوں گا جس کو تو ایک اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن کیا ہے۔ جاہل آدمی سے کہو اللہ کی قسم کھا، وہ جھٹ میں اللہ کی قسم کھائے گا، کیوں اسے پتہ نہیں ہے اللہ کی ذات کا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 2 جھگڑنے والوں کے پاس سے گزرتے اور وہ آپس میں اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے تو ایوب علیہ السلام جا کے ان کی طرف سے کفارہ دے دیتے، نہ جان نہ پہچان، جا کے کہا اس نے قسم اٹھائی تھی اس کی طرف سے کفارہ اللہ میں دے رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں اس نے تیرا اتنا بڑا نام استعمال کیا۔ اللہ کا نام اتنا، اللہ کی ذات اتنی بڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی پہچان تھی، اللہ کا علم تھا، اسی لیے سورہ ہود پڑھتے تو آپ کے اوپر اس کا سخت اثر ہوتا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا کہ جس وقت بادل آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ پریشانی آپ کے چہرے پر اس وقت تک رہتی جب تک بارش شروع نہ ہو جاتی۔ جب بارش شروع ہو جاتی آپ کا چہرہ کھل جاتا، کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بارش کے لیے ابر رحمت بن کر آئے ہیں یا یہ عذاب بن کر آئے ہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ بادل آئے، اللہ نے ان کو عذاب بنا کر ان کے اوپر برسا۔ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جو ہمارے اوپر برسنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر بھی آپ پریشان رہتے ہیں جب تک بارش نہ شروع ہو، اور ہم بادل دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں، واہ واہ بادل آ گئے، وہ دیکھ کتنے زبردست کالے سیاہ بادل، اس کا مطلب ہے بارش بڑی ہوگی، اس طرح کی سوچیں ہماری ہوتی ہیں۔ اصل میں جس کو اللہ کی معرفت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر اثر بہت ہوتا ہے۔ آپ پر سورہ ہود کے اثر کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ کی معرفت بہت زیادہ تھی اور آپ کو سمجھ آتی تھی۔ وہ کہنا سورہ ہود آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، ہمارے اوپر کتنا اثر کیا اس چیز نے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے سوا دنیا کی باتوں میں سے کوئی چیز ٹینشن نہیں دیتی تھی۔ آج ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں یہ ساری کی ساری دنیا کی، اسی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے، اور حقیقت ہے کہ یہ پریشانیاں ہی انسان کے بالوں کو بھی بدلتی ہیں۔ اسی لیے تو ابو بکر کہنے لگے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ نے بتلایا کہ مجھے اس غم نے بوڑھا کر دیا، گویا کہ غم ہی انسان کو توڑتے ہیں۔ انسان اگر ان غموں سے بچ کے رہے تو وہ بڑھاپے تو وقت پر آتا ہی آتا ہے، لیکن یہ جو کیفیت ہے انسان کی طبیعت کی یہ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ بالوں کی سفیدی، جسم کی کمزوری، بیماریوں کے غالب آ جانے میں بہت بڑا کردار انسان کی سوچ اور اس کے معاملات غم اور پریشانیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3545 اور 46۔